अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में कराची की आवाम शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मसाइल ऐसे हैं जो इंतज़ामिया पर सवालात उठा रहे हैं और इंतज़ामिया एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ नज़र आ रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वाब ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो नीपा वाक़े के मुतासरीन के घर पहुँचे और लवाहिकीन से माजरत की, उन्होंने माफ़ी मांगी और एक नई रिवायत कायम की उन्होंने। सियासी जमातों का कराची में क्या मुस्तकबिल है, ख़ास तौर पर MKM के हवाले से काफ़ी सवालात हैं जो कि सियासी हलकों में उठाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के निज़ाम से खासी मुतासर नज़र आती है और शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी अब ये चाहती है कि जो पंजाब का जो सूबाई हुकूमत का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जिस तरह से वो कराची पर भी लागू किया जाए, सिंध में भी उस पर कुछ ना कुछ अमल दरामद ज़रूर किया जाए, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जबकि सिंध हुकूमत नौजवानों की सेहत से मुतल्लिक़ खासी मुतहरिक है और फ़िक्रमंद नज़र आती है। और 6 दिसंबर को 35वीं नेशनल गेम्स 2025 का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो साहब करने जा रहे हैं। और रवां साल अगर कराची का पूरे साल के हवाले से देखा जाए तो कराची का साल खूनी साल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हैवी ट्रैफिक के हादसात बहुत ज़्यादा हुए। तकरीबन 217 अफराद लुक़मा अजल बने। इन हादसात में डंपर की टक्कर से 40, ट्रॉलर से 81 और टैंकर से 49 अफराद मौत की वादी में उतर गए। इनमें मर्द हजरात भी थे, ख़वातीन भी थी और बच्चे भी थे। ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी आपको। नदीम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियोज़ में, सीनियर जर्नलिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दूसरी जानिब राना गुजार ताज साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूँगी नदीम शहजाद साहब आपसे, सियासी मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं, ख़ास तौर पर कराची के हवाले से बात करूँगी। कराची में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, गुज़िश्ता एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा शोर है इंतज़ामिया के हवाले से, जिस पर मेयर कराची ने कई इक़दाम भी उठाए, अहकामात भी जारी किए, हिदायत भी जारी, कई लोग मुअत्तल भी हुए। लेकिन क्या ये काफ़ी है? ये आने वाले दिनों में इसके कुछ अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं? जी बिल्कुल। इस वजह कराची की जो सूरत हाल है, एक सियासी सूरत हाल, एक अपनी जगह इंतज़ामी अमूर पर जो सूरत हाल है उसके एक अलग पहलू है। अब अगर हम इंतज़ामी अमूर के हवाले से बात करेंगे तो देखें, मेयर कराची का हालिया जो हादसा हुआ था जिसमें बच्चा जो है वो गटर में गिरा, सबके बच्चे देखें, एक दुख तकलीफ तो सबको है। मेयर साहब ने उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन पर तनकीद भी हुई, साफी ने सवालात भी कड़क किए, उस पर उन्होंने जवाब भी दिए। लेकिन उसके बाद उनके लिए ऐसा इकदाम यही था और एक अच्छा सॉफ्ट मैसेज गया कि वो फौरी तौर पर उनके घर गए और उनके घर जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी और तस्लीम हम भी किया कि भाई हम इसमें समझते हैं कि हम नाकाम हो गए इंतजामिया अमूर के हवाले से। 3 दिन समझ ले, वो इनकी मसरूफियात के हवाले से उनको फौरी ये कहेंगे कि शायद सिक्योरिटी इश्यूज भी थे और ऐसी मैयत वाले घर में फौरन जाते हुए आपको पता है कि आगे गुस्सा होता है, फिर इश्तियालंगेजी होती है। इस तरह लियारी के अंदर भी एक दफा आप देखेंगे बिलावल भुट्टो गए तो पथराव कर दिया गया था लीडरशिप के ऊपर भी। तो इस हवाले से ये एक मामला इस तरह के होते हैं कि इसमें बहुत अच्छा इक़दाम है कि इस तरह के पहलुओं को जरूर जो है आवाम को भी समझना चाहिए। फिर इस पहलू के अंदर अगर आप देखें कि अब हम इस पर बात करेंगे तो फिर बात बहुत आगे चली जाती है इंतजामी अमूर पर। उस हल्के के अंदर जिस तरह मेयर साहब ने ये बात की कि हम जो फंड्स दे रहे हैं वहाँ के चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन को, तो वो उस पर खर्च क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब ये एक इनफरादी तौर पर फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं कि मेयर साहब ही जाकर ढक्कन लगाएंगे। यूसी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनके नीचे काउंसलर्स हैं, यूथ काउंसलर्स हैं, फिर उसके बाद टाउन चेयरमैन है। पूरी एक इंतजामी एक ढांचा हमारे पास है, उसमें वो इस लिहाज से तमाम ही मुर्दा इल्जाम है। और गटर के ढक्कनों का जो इश्यू है जिस पर अब तो बल्कि हर जगह ढक्कन ही ढक्कन हो रहे हैं, इसके अलावा सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है, पानी का कई इलाकों के अंदर बल्दिया टाउन के अंदर 4-4 माह के बाद पानी की सप्लाई आती है। अब वहां पर पंपिंग स्टेशन आज सोचे कि कोई 50 साल बाद बनने जा रहा है, जिसकी बुनियादी सहूलतों से इस वक्त शहर जो है बिल्कुल मुतासर है, अवाम सरापा एहतजाज है और अवाम के अंदर गम और गुस्सा जो है वो बिल्कुल बजा है। ठीक है और बिल्कुल इसको हर शख्स ही ये कहता है कि आवामी जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो ऐसा ही हो सकता है। जाहिर है जिनके घरों में उनके प्यारों की मैयतें पहुँचेंगी तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेंगे। राना गुलजार ताज साहब से भी बात करना चाहूँगी। राना साहब, क्या मेयर कराची
فرد واحد تو ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ایک میئر ہونے کے ناطے ان کے انڈر میں تو آتا ہے نا پورا بلدیاتی نظام آ رہا ہے، واٹر اینڈ سیوریج کا محکمہ آ رہا ہے اور دیگر محکمے آ رہے ہیں. اس کے باوجود وہ ایک واقعہ ہوا نیپا پہ، اس کے بعد پھر کورنگی میں ایک واقعہ ہوا، پھر ایک اور واقعہ ہوا، 2 میں تو بچوں کو بچا لیا گیا، لیکن تواتر کے ساتھ یہ واقعات زیادہ بھی سامنے آئے. تو آخر کہیں نہ کہیں تو لاپرواہی ہے رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو بچہ ابراہیم انتقال کر گیا ان کے اہل خانہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ہر کارکن ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ پاک ان کو بچے کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے دادا والدہ والد سب کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کے ہر پروگرام میں بحیثیت پیپلز پارٹی کا کارکن یہ بات دہرینہ نشاندہی کرتا آ رہا ہوں کہ مس مینجمنٹ ہے، فیلئر ہے، اور آپ گواہ ہیں اس بات کی، میڈیا گواہ ہے کہ میں یہ بولتا آ رہا ہوں. دیکھیے آخرکار یہ وہی کچھ ہوا جو میں کہہ رہا تھا. میئر صاحب کو جو بیوروکریسی ہے اس نے کیپچر کیا ہوا ہے، انہوں نے معافی مانگی، بہت اچھا عمل ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، بہت اچھا عمل ہے، لائق تحسین ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. شاباش میئر صاحب، آپ نے بہت اچھا کام کیا. تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ بھی ایک باپ ہیں، ایک بھائی ہیں، اور بہت اچھا قدم آپ نے اٹھایا. ٹھیک ہے، لیکن جو اصل قدم اٹھانا تھا وہ ابھی بھی آپ نے نہیں اٹھایا. وہ چیزیں وہیں کی وہیں موجود ہیں. آپ نے آج کچھ تبادلے کیے، ایک سیٹ سے اٹھا کر دوسری سیٹ پر ان کو تقرری کی، آپ نے ان کو مستقل طور پر گھر نہیں بھیجا. آپ نے کرپشن کا نظام تو وہیں کا وہیں ہے. آپ کے پاس جو آپ کا میونسپل کمشنر ہے، سب سے بڑی بنیادی جڑ جو ہے کرپشن کی وہ ہے، جو ایک سسٹم کا ناسور ہے. اس کا خاتمہ کیں. جتنے آفیسر ہیں OPS ان سب کو واپس بھیجیں. بات یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑا، اور کارروائی ان کے خلاف ہوئی ہے جو سسٹم میں نہیں بنتے. کارروائی تو میں سمجھتا ہوں کہ واٹر بورڈ کے ڈائریکٹر کے خلاف ہونی تھی، کارروائی تو آپ کے MC کے خلاف ہونی تھی، جو کہ اس سسٹم کو پوری کو جڑ کو وہ کیا ہوا ہے، جس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. میئر صاحب پیپلز پارٹی کا ہر کارکن آپ کا معاون ہے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے کارکن کو کہیں آن بورڈ نہیں رکھا، کیونکہ اس لیے کہ آپ جو میئر بنے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کی مہربانی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی محنت کا ثمر ہے. اور پیپلز پارٹی کا کارکن جو ہے وہ ثمر چاہتا ہے کہ عوام کی خدمت ہو سکے. تو آپ نے زیادہ اعتماد ان آفیسرز پہ کر رہے ہیں جن کا ماضی بھی کرپٹ ہے اور موجود بھی کرپشن کر رہے ہیں. تو ان پر اعتماد نہ کریں، مہربانی کریں کہ ان کو فارغ کریں. افضل زیدی صاحب جو ہیں آپ کے میونسپل کمشنر ہیں، وہ ایک مافیا بن چکے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی عزت خراب ہوتی ہے، میئر کی عزت خراب ہوتی ہے. ان کا مقصد صرف پیسے بٹورنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہوگا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک آفیسر جو حال ہی میں 21 تاریخ کو اس کو HRM رپورٹ کرایا گیا، وہ آج بھی اورنگی ٹاؤن کی سیٹ پر پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کل بھی 3 گھنٹے بیٹھا رہا، اور وہ پوسٹنگ نہیں ہے اس کی، اور وہ الٹے سیدھے کام کر رہا ہے. 5 ارب روپے کی کرپشن کی ہے اس نے. 5 ارب کی زمین چند کوڑی سکوں میں دے کر چلا گیا، اور اس کے بعد اس عوام کو کینسلیشن کورٹ میں ڈال دی گئی. یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. یہ افضل زیدی صاحب کیوں نہیں ان کو کہہ رہے، اور پھر وہ سیٹ پہ آنے کے لیے بڑا زمان ہے. اور میئر صاحب نے کوئی کوئی درخواست، دیکھیں جی میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، میرے پاس تمام چیزیں موجود، ایویڈنس ہیں. آپ جب بولیں گی میں آپ کو دوں گا. ان کو تو میں تھک چکا ہوں دے کر، مگر میں آپ کے میٹرو چینل کو دینے کو تیار ہوں کہ دیکھیے جی یہ ظلم ہے. اس بربریت کو میئر صاحب کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے وہ ہم سر فخر سے بلند کرتے ہیں کہ جی میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہے. تو عوام کام بھی چاہتی ہے، عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم پہ بھاری ذمہ داری عائد کی ہے. ہم صحافیوں کو سلام
پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے خبر بریک کرتے ہیں اور پھر ہم ان پہ جو ہے نا ہم مثال کے طور پہ ان کی باتوں کو برا مناتے ہیں. تو ہمیں برا نہیں منانا چاہیے, ان کی باتوں کو سننا چاہیے, جو حقائق ہوتا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. رانا گلزار صاحب, آپ سے بات کر کے ایک چیز کی تو خوشی ہوتی ہے کہ اپنی لاپرواہیوں, اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے. ندیم صاحب, جب بھی رانا گلزار تاج صاحب نشاندہی کرتے ہیں اپنی ہی پارٹی کی خامیوں کو یا لاپرواہیوں کو, اور یہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ میئر کراچی اس پہ ضرور دیکھیں, تو میئر کراچی کو ضرور ان چیزوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے یا جواب ضرور دینا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں جی, رانا صاحب پارٹی میں کس حیثیت سے ہیں مجھے اس بارے میں تو علم نہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ پارٹی کے ورکر اجلاس ہوتے ہیں ان میں بات اٹھائیں. پارٹی کا ایک فورم موجود ہے, کمپلین سیل موجود ہے, وہاں پر بات کریں. بلاول بھٹو صاحب نے گزشتہ روز بھی آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی کو بلایا اور اس نے کہا کہ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں آپ بتائیں. اس طرح میئر صاحب کے ساتھ اگر ان کے اس طرح کی دیکھیں بہت اچھی بات ہے, عوام کی بات یہ کر رہے ہیں, یہ مسائل ضرور ہیں, لیکن اب کسی کی کرپشن کا مبینہ طور پر تو بات اب نہیں کر سکتے جب تک اس کے ثبوت نہ ہو. بھائی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ساری چیزیں ہیں. جی ہاں, اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ یہ بالکل میڈیا پریس اوپن فورم پر جائیں, میڈیا کانفرنس کریں یا میئر صاحب سے ملیں. سب سے پہلے تو ان سے بات کریں, ان کو بتائیں کہ میں پارٹی کا کارکن ہوں اور یہ ایشوز ہیں, یہ فلاں ایم ڈی فلاں میونسپل کمشنر کرپٹ ہے یا وہ پیسے بٹور رہے ہیں, جو بھی کر رہا ہے پارٹی کو آگاہ ضرور کریں, متعلقہ اس اتھارٹی کو آگاہ ضرور کریں. دیکھیں مرتضی عواب صاحب کے حوالے سے میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کام کرتے ہیں, وہ اپنی جتنی بھی ان کی استدعا ہے اس کے اندر وہ دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں. اور انہی کے بقول گلزار صاحب کے انہوں نے کہا کہ انہیں بیوروکریسی نے کیپچر کیا ہوا ہے, اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا بھی جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. ہر جگہ اس طرح کے معاملات, اس طرح کے ایشوز ضرور ہیں, لیکن میئر صاحب کی اگر آپ ان کی کارکردگی, ان کے کام پر, ان کی جو اپنی ٹیم ورک ہے اس پر تو ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ ان کا ورک ہمارے سامنے. ان کی میں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں, دیکھیں جی ابھی حالیہ یہ ان کی تمام ریسپانسبلٹیز کے اندر آتا ہے, لیکن ایک میونسپل کارپوریشن کی ایک پوری کابینہ موجود ہے, اس کے اندر تمام تر فیصلے جیسے ہماری صوبائی اسمبلی کے اندر تمام ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے میونسپل کارپوریشن کی بھی وہ پوری ایک کابینہ ہے جس کے اندر یہ بات ہوتی ہے, اور میئر صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں, اور اس میں تمام تر ایشوز کے بعد سے ان کو فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں. اب فنڈز کا اگر صحیح استعمال نہیں ہو رہا, یا ٹاؤن چیئرمینز نہیں کر رہے, یا وہاں کے یوسیج چیئرمین نہیں کر رہے, تو میئر صاحب ان کے کیا ان کو ڈنڈا اٹھائیں. اسی طرح میں ان کے اپنی ذاتی اس حیثیت سے بات کروں کہ جہاں بھی اگر ایمرجنسی صورتحال بنی, کراچی کا 3 کروڑ سے زائد کی آبادی والا شہر ہے, 4 کروڑ آپ کر لیں, میں تو ایک بڑی اس سے اختصار سے بات کر رہا تھا کہ 3 کروڑ سے بات کر رہا ہوں کہ اس پر ایسا نہ ہو کہ سندھ میں کوئی اور نعرے نہ اٹھ جائیں کہ یہ بھی تو مسئلہ بن جاتا ہے نا. کراچی تو 3 سے 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, یہاں کے جو انفراسٹرکچرز ہیں وہ بہت قدیم جو ہے وہی چل رہا ہے. سیوریج کی لائنیں آپ دیکھ لیں 60-70 سال پرانی ہیں. اس تمام برساتی نالوں میں آپ اگر لائنیں ڈال دیں گے کی صورتحال جو بنتی, تو ان تمام چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے ہیوج رقم کی ضرورت ہے, بہت بڑے کوپریشن کی ضرورت ہے. اس حوالے سے میئر صاحب کی ایک میں بات بتاتا جو کہ انہوں نے دیکھیں حالیہ ان کے جہاں ان کی نیگیٹیوٹی و پازیٹیوٹی کو بھی دیکھا جائے, آج بھی پورے کراچی کے اندر جتنی بھی بلدیہ کارپوریشن کے تھرو میئر صاحب کی زیر نگرانی جتنے بھی قرآنی اوراق پورے کراچی میں جہاں بھی پڑے اسے جو کلیکٹ کیا جاتا ہے, اس پر بلدیہ عظمیٰ کراچی انہیں فری ٹرانسپورٹ, فری سروس دینے کے بعد جہاز تک پہنچاتے ہیں, جہاز کے بعد انہیں سمندر برد کیا جاتا ہے. اس تمام آپریشن کو میئر کراچی کی نگرانی میں ہوتا ہے. یہ بھی ایک اچھا دیکھیں عمل ہے ان کا, اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور جہاں خامیاں ہم ان کو بھی ضرور ہائی لائٹ کریں گے. بالکل ہم اس لیے لاپرواہیوں کو سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو دیکھا جائے, ان غلطیوں کو درست کیا جائے عوام کی سہولت کے لیے. ہم تو آپ کا گڈ اینڈ ہے. چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم فراز حسیب صاحب. وعلیکم السلام. بہت خوش آمدید کہیں گے سر آپ کو اپنے پروگرام میں. اور جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے, افسوسناک واقعہ نیپا پہ ہوا ہے, گلشن اقبال کا یہ علاقہ, تو یہاں آپ کے ہی ٹاؤن چیئرمین تھے جماعت اسلامی سے, تو ان پہ بھی کافی سوال اٹھ گئے کہ کیوں ان کی نظر سے یہ چیز رہ گئی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے. گلشن اقبال ٹاؤن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اس میں چیئرمین ہے. دیکھیں بیسیکلی اس روڈ پہ تو مستقل جماعت اسلامی پچھلے 2 سال سے اس بات کو کہہ رہی ہے کہ یہ کون سا
ایسا عجوبہ ہو گیا ہے جو کمپلیٹ ہو کے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے دن بہ دن جو ہے وہ مطلب کہیں بھی کوئی چیز پراپر تیار نہیں ہو رہی، لیکن اس کے اندر سسٹم بڑھ جاتا ہے. اب آپ بتائیں پورا ٹریک جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ پانی کی لائن بھی ڈالنی ہے. اس کے لیے پورا جو 48 انچ کی 96 فراز انچ کی عزیز جو ہے صاحب، وہ یہ لائن بار ہے. بار ایشو یہ ہم نے اٹھایا ہے، میٹرو ٹی وی نے اٹھایا، یہ کریڈٹ اس کا ہے، کیونکہ جب بھی یہاں پہ پیپلز پارٹی ڈپٹی میئر سے بھی ہم نے بات کی، جب بھی بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ یہ K4 کا آخر جب آپ آگے آگمنٹیشن کریں گے ہی نہیں، کوئی لائنیں ہی نہیں دیں گے تو کہاں سے آپ پانی آگے سپلائی کریں گے؟ پھر آپ توڑیں گے یونیورسٹی روڈ کو، تو پھر جا کر یہ بات سامنے آئی ہے، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا. جی بالکل ایسے ہی، یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو پورا پروجیکٹ انہوں نے ڈیزائن کر لیا، اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ اچھا اس کے بعد وہ بھی لوگوں کے کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے بتایا، ہم نے پروٹیسٹ کیے بہت سارے جماعت اسلامی نے کہ بھائی یہ تو آپ کرنے کے بعد پھر، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بیچ میں ایک دو بار جب لیکیجز ہو جاتی تھی وہ پورا روڈ جو ہے وہ دوبارہ سے کھودا جاتا تھا. تو اگر جب ریڈ بس چل جائے گی اور اس کے بعد یہ لیکیجز آئے گی تو پھر ان کو شاید خیال آ گیا. دیکھیں اگر ہم تو مسلسل شروع دن سے یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پاورز کو ڈیوالو کریں. دیکھیں یہ گٹر کا ڈھکنا اور سیوریج لائن یہ کراچی واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے ٹاؤن یوسیز یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں ہم مستقل طور پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نہیں کرتے. ہم بالکل، ہم نے تو بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہم جو ہے ہمارے پاس جو اختیار نہیں ہوگا اس پہ کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی یو سی کا 95% اور ٹاؤن کا 50% واٹر سیوریج بورڈ کے کاموں میں لگتا ہے، کیونکہ واٹر سیوریج بورڈ اپنا کام نہیں کرتا. اس کے باوجود ہم اس بات کو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میئر ہیں، آپ ایم ڈی ہیں واٹر بورڈ کے، آپ اپنی پاورز کو تو کم از کم ڈیوالو کریں. آپ پورے کراچی کو اوپر سے بیٹھ کے کیسے کریں گے جب تک کہ لوکل نیچے ڈیوالو نہیں ہوں گی، نیچے یو سی چیئرمینس کے پاس پاورز نہیں ہوں گی کہ واٹر سیوریج بورڈ سے وہ سارے کام کرا لیں. جو واٹر سیوریج بورڈ کے پاس فنڈ آتا ہے واٹر سیوریج کا وہ یوٹیلائز کر لیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ اپنی چیزوں پہ بضد ہے کہ حکومت سندھ ہر چیز اپنے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تلی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو کوئی پاور نہیں دیں گے، ہم لوکل کونسل کو مضبوط نہیں کریں گے، یہ مسائل حل نہ ہو. جی فراز حسیب صاحب، ایک اور بات، لیاقت آباد کا جو علاقہ ہے، کئی گلیوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پیور بلاکس لگائے گئے ہیں اور وہاں پہ کچھ کام کیا گیا ہے، تو لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ سارے پیور بلاکس جو ہیں وہ کہیں کہیں سے غائب ہیں، کچرا وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور برا حال ہے، پانی بہہ رہا ہے، سیوریج کا نظام وہاں درم برم ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سیوریج کی ذمہ داری تو واٹر بورڈ کی ہے، لیکن ہم نے بتایا ہم کام کر رہے ہیں. اور پیور بلاک تو ابھی لگنا شروع ہوئے ہیں. یہ پیور بلاک لگتے کب سے؟ یہ تو 2-2.5 سال پہلے لگنا شروع ہوئے ہیں اور مستقل طور پہ لگ رہے ہیں. لیکن جہاں لگ چکے ہیں جن گلیوں میں، وہاں پہ اتنا برا حال ہے کہ وہ لگنا اور نہ لگنا ایک ہی ہے. نہیں میڈم، یہ تو پرانی ہوں گی. فی الحال جو لگے ہوئے وہ ان کی تو ہمارے پاس کوئی ایسی کمپلین نہیں ہے. اچھا. اور مستقل طور پہ لگ رہے ہیں. اور کوئی ترقیاتی کام آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ہمارے علاقے میں کیونکہ ہمارے ہر یوسیز کے اندر اس وقت پیور بلاک کا کام چل رہا ہے، روڈ کارپیٹنگ کا بھی کام چل رہا ہے. پچھلے 3 دن سے جو ہے ہم نے مستقل جو ہے ہمارے جو چھوٹے ایریے سے پورے ایریا کے ہم نے اندر جو ہے پیور بلاک لگائے ہیں، روڈ کارپیٹنگ کی ہے. اسی طرح ہم نے ابھی 2 ہفتے پہلے اپنی لیاقت آباد ٹاؤن کے اندر جو ٹاؤن کے ڈومین میں آتے ہیں گراؤنڈز کو پورا جو ہے رینوویٹ کیا ہے، اس کو واپس بحال کیا ہے. اسی طرح پارکس ہم نے بحال کر دیے. ہمارے تو الحمدللہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. فراز حسیب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کہیں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی آپ کو شکایات ہیں میئر سے یا سندھ حکومت سے کہ آپ کو آپ کے کام میں رکاوٹوں کا سامنا ہے؟ بالکل، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی کراچی نے 29 دن کا دھرنا دیا تھا. اس کے بعد جا کے یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اس میں بہت سارے وعدے ناصر حسین شاہ جو اس وقت وزیر بلدیات ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے بہت سارے باتیں کی تھیں اور وعدے کیے تھے کہ جو پاورز ہیں جو لوکل کونسلز کو ملنی چاہیے جس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ہم وہ سب دیں گے. اچھا، انہوں نے پھر میڈیا سے بات کی ہے ناصر حسین شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے اب ایسا
सिस्टम बना रहे हैं कि जिसमें ये गटर के ढक्कन वाला मसला ही ख़त्म हो जाएगा और अब वो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं मिलकर हम सब काम करेंगे। तो आप तक कुछ ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि क्या अभी तक तो हमें कोई ऐसी इतलात नहीं है। और ये अभी बताइए, आपके साथ कोई लाए हुए थे कि वहाँ पर बैठे हुए, तो आप बता रहे थे कि जो है फंड्स हमें दिए जाते हैं उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता सही तरीके से। मुझे जरा आप ये बताइए, 2.5 साल हो गया हमें इस लोकल गवर्नमेंट को बने, क्या 1 रुपया भी सिंध गवर्नमेंट ने जो है किसी टाउन को डेवलपमेंट के नाम पे फंड दिया है? कहीं से कोई साबित कर दे, कोई फंड हमें नहीं दिया। हम ये अपने रिसोर्सेज जो लोकल टैक्सेस हैं छोटे मोटे, जो पहले पैसे नहीं लगते थे जिसकी वजह से इतने बिगाड़े, आज उसके जरिए से जो है हम ये सारे काम कर रहे हैं। देखें, सबसे सारी चीजें बेहतर इस तरीके से हो सकती है कि आपको नीचे काउंसलर को मजबूत बनाना पड़ेगा, नीचे यूसी चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन को, जिनका एरिया है, जो उस गली में रहते हैं, रोजाना सुबह शाम वहीं पे गुजरते हैं, तो ही वो सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा नहीं होगी। देखें, अभी वाटर बोर्ड उनके मातहत नहीं है, वो जवाब नहीं देते। सिंध सॉलिड वेस्ट सफाई का निजाम सारा सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो आप सिंध गवर्नमेंट या किस तरीके से इन गली मोहल्लों की सफाई कराएंगे? वो तो मुंतखब नुमाइंदे जो 4 गलियों का एक काउंसलर है उसको सारे मसाइल बताए, अगर उसके मातहत ये सारी चीजें होंगी तो उससे बेहतर होगा ये सिंध गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखने से होगी चीजें। ठीक है, फराज हसीब साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। शहजाद साहब से ही बात कर रहे थे। शहजाद साहब, ये जो इख्तियारात का निचली सतह पे मुंतकली वाला जो निज़ाम है, ये क्यों नहीं हो पाता, क्या वजह है? देखें, बल्दियाती निज़ाम जो है इसके क्यों जमहूरी हुकूमतों के अंदर से एक अहमियत हासिल है, उसकी बुनियादी वजह कि इसके इख्तियारात नीचे तक बिल्कुल दे दिए जाते हैं। और इसमें अब आप देखेंगे जिस तरह के इनका कहना है फंड्स टाउन चेयरमैन को फंड मिलते हैं। इसके अलावा अब तो इस बार ये भी हुआ है इस बल्दियाती निज़ाम के अंदर कि रेवेन्यू इनका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो वसूली इनके पास है, इसके साथ साथ साइन बोर्ड्स के ऊपर जो वसूलियाँ हो रही हैं, इसके साथ साथ दीगर चीज़ों के ऊपर भी। और फंड जो एक मखसूस फंड है वो तो ज़रूर उनको मेयर साहब की तरफ से मिल रहा है। मेयर साहब की देखें, जहां तक इनके कामों के ऊपर बात अब भी हो रही है, उसमें मैं अब आपको एक अपने बल्दिया टाउन की एक मिसाल दूंगा। वहां पर SICVD अब हॉस्पिटल बना है जहां पर हलाकतों की बहुत ज्यादा हार्ट के पेशेंट्स को कार्डिक हॉस्पिटल आना पड़ता था। अच्छा, वहां रास्ते में माड़ीपुर ट्रैफिक जाम रहती थी और पूरे बलूचिस्तान कई जो पेशेंट्स है वो यहाँ आते थे। अब SICVD बल्दिया में बना है, बिल्कुल आपके बिल्कुल करीब है। बल्दिया टाउन की तो 9 लाख से ज्यादा आबादी है, उसमें कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था। अब हमारे अपने अजीज जिनको फौरी तौर पर हार्ट का इशू बना, फौरन ले गए, उन्हें वहाँ स्टंट डाल दिए गए, एंजियोग्राफी की जा रही है, तमाम फ्री सर्विसेज दी जा रही हैं और बहुत आला पे। ये भी मेयर साहब की निगरानी में इस हॉस्पिटल को कंप्लीट किया गया, इसमें मुकम्मल मंसूबे को और काम जारी है। इसके साथ साथ जितने भी वहाँ देखें प्योर ब्लॉक का काम है, मोनूमेंट्स बन रहे हैं, दीगर काम जो कि इससे पहले बल्दिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो कि कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है, उसके लिए भी हालिया 1 अरब 28 करोड़ के करीब फंड जारी हुए हैं, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इस पर मेयर साहब भी फोकस रखे हुए हैं और काम हो रहा है। लेकिन ये कि ठीक है, यहाँ मसाइल बहुत हैं इख्तियारात की। देखें, अब सियासी और मजहबी जमातों की अपनी एक वाबस्तगियाँ हैं, वो अपने अपने एंगल से ज़रूर बात करते हैं कि इख्तियारात की तकसीम नीचे तक आनी चाहिए। अब किस तरह के इख्तियारात, अब तो बात ये कि करप्शन के रोकने की बात करें। जो असल बुनियादी जड़ है वो है करप्शन। अगर फंड्स आ रहे हैं, मिसाल अगर 1 अरब रुपए आया है और अगर वो खर्च हो रहा है 20 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए अगर वो करप्शन की नजर हो जाता है, तो ये इसको रोकथाम पर बात कोई नहीं करता हुआ नजर आता। इन कामों की जो क्वालिटी है उसके म्यार पर बात करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा है। कि जिस तरह आपने बात की कि टफ टाइलें उखड़ रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। जहां जहां टफ टाइलों का काम हुआ है, प्योर ब्लॉक का काम हो रहा है, वहां पर उसके किनारों पर कर्ब लगाए जाते हैं, ब्लॉक वो लगाते ही नहीं ठेकेदार। उसके अलावा इनकी सेवरेज के निजाम को उस प्योर ब्लॉक के अंदर शामिल, उनके सेवरेज को निजाम को बेहतर करना, उसमें उसके कैप ढक्कन लगाना, उसके रिंग लगाना, लेकिन वो तमाम चीजें छोड़ दी जाती हैं। रोड कटिंग उसके अंदर शामिल है, लेकिन ये तमाम चीजें बड़ी खस्ता सूरत हाल है। फिर मिस प्लानिंग की जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है, यहाँ प्योर ब्लॉक लग जाते हैं, उसके बाद याद आता है यहाँ तो पानी की एक 3 इंच की, 6 इंच की, 8 इंच की, 12 इंच की लाइन भी डाल दी है। अब फिर वो प्योर ब्लॉक कैसे उसको अब दोबारा एडजस्ट करेंगे, जो एक सेटिंग उसकी आउट हो जाती है। और इसी तरह की बदतरीन सूरत हाल में आपको लियारी के अंदर भी बताऊंगा। लियारी के अंदर बहुत
प्योर ब्लॉक का बहुत काम हुआ, बड़ी लंबी तवील गलियों के अंदर हुआ, लेकिन उसके बाद वहाँ गैस की लाइनें डाली गई, उसके बाद पानी का इशू आ गया, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। वहाँ कचरा कूनियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के पास देखें कचरे का निज़ाम दिया गया। अब इसको उठाने के लिए बाकायदा अथॉरिटी मौजूद है। अभी काउंसलर्स के जिम्मे थोड़ी लगाया जाएगा वो जाके कचरा भी कलेक्ट करें। खास तौर पे एक और चीज़ बहुत अहम है, मैं राना साहब से बात करना चाहूँगी। राना गुलजार ताज साहब, ये जो अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानी मुहाजिर जो यहाँ पर मौजूद थे, उनके जाने के बाद अब कई इलाकों में सूरत हाल मज़ीद बदतर हो गई है, क्योंकि पहले वो कचरे का निज़ाम, वो आते थे वो गाड़ियाँ ले लेके और वो घर घर से कचरा इकट्ठा करके ले जाते थे। अब वो सूरत हाल भी नहीं है। तो एक तरफ आवाम अगर ये सोचती है कि हमें कहीं रिलीफ मिल रहा है, कि हमारे लिए कुछ स्पेस मिल रही है, तो वहीं कहीं और प्रॉब्लम में आ रही होती है। तो इसके लिए भी कुछ सोचा है या ऐसा ही चलेगा ये निज़ाम? भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं नदीम भाई की बात का जवाब दूँ। नदीम भाई ने तो बता दिया, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं माशाल्लाह। हाँ, तो बात ये है कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 35 साल पुराना है नदीम भाई। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेरा घर भी जला है, मुझे गोलियां भी लगी हैं और देरीना वफादार कारकुन हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही सारी जद्दोजहद है और गली कूचे का कारकुन हूँ, नीचे मिडिल क्लास। मैं कोई महलों में बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छे काम हैं, बहुत अच्छी बातें की आपने, मेरे कान भी बड़े खुश हो गए, पब्लिक के कान भी बड़े अच्छे खुश हुए होंगे, लेकिन जब रोडों पे धक्के खाएंगे और दांत टूट जाते हैं तो फिर पता चलता है। बात यह है कि जो कुछ मामला सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम ये है कि वो अपने आपके घरों से भी कचरा उठाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। ये सब कुछ ठेके की नज़र है, ये सब कुछ करप्शन की नज़र है। वो लोग किसी भी यूसी में एक पॉइंट पर बैठ जाते हैं और जो लोग कचरा उठाते थे उनसे मंथली बांधी। एक यूनियन काउंसिल में अगर 32 भंगी हैं, 32 सफाई वाले हैं, तो वहाँ 10 बुलाते थे वो। गाड़ी अगर 4 हैं तो 1 बुलाते थे। ड्राइवर के भी पैसे बच रहे हैं, पेट्रोल भी बच रहा है, गाड़ी भी बच रही है और वो एक कोने पे खड़े हैं और जो प्लेस है नज़र आने वाला, वहाँ पर उन्होंने झाड़ू लगाई और उसके बाद चलो जी सफाई हो गई। देखिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, अफगानी की जिम्मेदारी नहीं है। तो वो उन्होंने ठेके पे दिया। उस जिम्मेदारी को कौन पूरी करेगा? मेयर कराची, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने पहली बार बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन बात यह है कि मिस मैनेजमेंट फिर भी है, इसको कौन ठीक करेगा? ठीक है। मिस मैनेजमेंट को कौन ठीक करेगा? अकाउंटेबिलिटी कौन पैदा करेगा? ये है असल काम। अकाउंटेबिलिटी पैदा की जाए, मिस मैनेजमेंट को ठीक किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त किया जाए। वो फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? आज हम बात करते हैं यूसी, टाउन, सिटी। देखिए, लड़ाई का वक्त नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आवाम तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है, खिदमत मांग रही है। हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। जमात इस्लामी के दोस्त बड़ी तारीफ करते हैं, पार्क बना रहे, रोड नहीं बना रहे। चले जी, बहुत अच्छी बात है, पार्क ही बना लें आप। हम तारीफ कर रहे हैं रोड की। देखिए जी, बात ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर हमें वोट दिया है तो हम एहसान नहीं किया, हमने एहसानी जो भी हॉस्पिटल बनाए हैं ये अवाम की ज़रूरत है। अवाम हमसे सवाल कर रही है, हम अवामी लोग हैं, हमारी जद्दोजहद थी ये, और इससे कहीं ज्यादा हमें अवाम को काम करके देना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से ये मिनिस्टर झूठ बोलते हैं। बात यह है कि चेयरमैन साहब इनके सख्ती से निमट रहे। आज अगर मेयर साहब वहां गए तो चेयरमैन साहब की मेहरबानी है, और चेयरमैन साहब इब्राहिम के घर जाएंगे, उनके शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, बिल्कुल, कि वो उनके घर पे ताजियत के लिए जाएंगे चेयरमैन साहब। चले, तो बात यह है कि सबसे बड़ी चीज है कि अकाउंटेबिलिटी पैदा की जाए, और जो मेयर साहब के पास, मैं फिर कहूंगा, जो इदारे हैं, टाउन नहीं, जो उनके पास इदारे हैं, उनको चेक किया जाए कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। आपको किसी पे एतमाद न करें। ठीक है, फराज हसीब साहब से भी बात कर लेते हैं। फराज हसीब साहब, आप अपने टाउन के हवाले से बताइए कि वहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गलियों में काम हो रहा है और वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, कितना अरसा, कितना टाइम फ्रेम और आपको लगेगा कि आप एक टाउन को मॉडल टाउन बना सकें? देखिए इस्माइला,
میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کے لوگ تو دیکھیں اختیارات اور وسائل کا رونر ہوتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، وہی وسائل ہمارے پاس ہیں، ٹھیک لیکن ہے، الحمدللہ آج ہمارے پاس بحال ہو گئے، ہمارے پاس جو سکولز ہیں وہ الحمدللہ بحال ہو گئے، ڈسپینسریز ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں ٹھیک ہے، ہماری، اسی طرح گراؤنڈ جو بنجر پڑے ہوئے تھے وہ آج بحال ہو گئے، روڈز پہ ہمارے کام ہو رہے ہیں، مین روڈ ہمارے تقریباً سب جگہ پہ کام ہو گیا ہے، اندرونی گلی ہیں، آپ دیکھیں یہ 20-25 سال کی ایک خرابی ہے، اگر اسی ٹائم پہ مستقل طور پہ اپنا کام کرتے رہتے یو سی چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، تو یہ یقیناً بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ کو میں بتاؤں لیاقت آباد میں اس وقت کنکریٹ کا جال بن گیا ہے، پورا سیوریج کا نظام جو گراؤنڈ پلس 2 کے حوالے سے سیوریج کا نظام اور بالکل سسٹم بنا ہوا تھا، آج وہاں پر 6 منزلہ 40 گز کے مکان پہ بلڈنگ بنی ہوئی بالکل ہے، ایسے سیوریج کا پورا سسٹم خراب ہو گیا، تو ہم نے آ کے پہلے اس سسٹم کو بہتر کیا ہے سیوریج کے حوالے سے، اس کے بعد اب ہم روڈز کی اور گلیوں کی طرف جانے والا، الحمدللہ مستقل طور پہ ہماری 3-3 4-4 گلیاں ہر 2 مہینے کے اندر جو ہے ہر یو سی کے اندر بن رہی ہیں، اور ٹھیک ہے، کوئی ایسا مہینہ ہفتہ نہیں ہوتا جس کے اندر ہماری کسی گلی میں روڈ پہ کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، مستقل طور پہ چیزوں میں بہتری آ رہی ہے، لیکن ہمیں جو دشواری ہو رہی ہے وہ دشواری ہو رہی ہے ایک تو واٹر سیوریج کے حوالے سے، دوسری سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے سے۔ دیکھیں اگر میئر اس کے ایم ڈی ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آسانی حل کرو، آپ کو جو اداروں میں آپ کے پاس کوارڈینیشن نہیں ہے، آپ ہمیں دے دو، ہم دے رہے ہیں۔ رانا صاحب نے ابھی بہت اچھی بات کی کہ بھائی اگر آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو نیچے ڈیوالو کرنی پڑے گی، چیزوں کو دوسروں کو دیں تاکہ وہ دیکھیں۔ کونسلر کی ذمہ داری نہیں ہے کچرا اٹھائے، لیکن کونسلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 گلیوں میں اگر رہتا ہے تو وہ نگرانی تو کر سکے، مسائل کو دیکھ سکتا ہے، بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اگلے دن آئے گا تو ان کو پوچھے گا تو بھائی میں نے کل تمہیں یہ کہا تھا، تم نے آج کیوں نہیں کیا؟ ابھی یہ ساری آن گراؤنڈ وہ موجود رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فراز حسیب صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین باتیں بہت ساری ہیں، ضرور کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے۔ کراچی کے نوجوانوں کے بھی بڑے مسائل ہیں۔ رواں سال کراچی کا خونی سال رہا ہے، موٹر بائکس بہت زیادہ ہیوی ٹریفک کے نیچے آئی ہیں اور تقریباً 217 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شہزاد صاحب، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ای چالان کے معاملے پہ بہت کام کیا گیا، بہت سختیاں کی گئیں اور بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کو آن سپاٹ ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جرائم کی، امن و امان کی، یا ٹریفک حادثات کی، اوور اسپیڈنگ کی، تو ہیوی ٹریفکس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور آپ ٹھیک آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ابھی بھی دیکھیں جتنی بھی یہ سختی ہے یہ موٹر بائکس والوں کے لیے اور کار والوں کی نظر آ رہی ہے۔ جتنے ڈمپرز اور ہیوی ٹرانسپورٹرز ہیں، ہمارا تو ایریا ہی بلدیہ ٹاؤن آج بھی 2 ایکسیڈنٹس ہوئے، وہاں پر کوئی ان پر نمبر نظر نہیں آ رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پر آپ نے پورے سائن بورڈ لگا دیے، ان پر کوئی نمبر نہیں۔ ڈمپرز ہیں، ان کی ایک ایسوسیشن اتنی پتہ نہیں مافیا بن چکی ہے، پریشرز دیتے ہیں، اور فال طور پر اب بھی آپ آج بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے کراچی پریس کلب کے اندر اور ٹرانسپورٹر الائنس سے، ان لوگوں کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ ہڑتال جو ہم کر دیں گے، جہاں ٹرانسپورٹ ہماری کھڑی وہیں کھڑی کر دیں گے۔ اب ایشو ان کا پنجاب کا ہے اور پریس کانفرنس کراچی میں کر رہے ہیں، اب جائیں پنجاب میں کریں جہاں کا ایشو ہے۔ ٹھیک، رانا صاحب یہ جو حادثات کا معاملہ ہے، ای چالان کا معاملہ ہے، بڑی اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں ای چالان رائج ہے اور بہت اچھے تھے، لیکن ان عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی تو کیا جاتا ہے، ان عوام کو سڑکیں بھی تو دی جاتی ہیں، ان کو ایک نظام، ایک سسٹم یا ایک پراپر پلاننگ دی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ قابل عمل ہے اس صورت میں کہ آج بھی 2 بڑے حادثات ہوئے اور جن میں 2 قیمتی جانیں، 2 خاندان اجڑے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ سے گزارش یہ کی ہے کہ ای چالان بہت اچھا ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس قانون پر امپلیمنٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ امپلیمنٹ تو کرا نہیں پا رہے ہیں، آپ شہر کے اندر اتنے بڑے بڑے ڈمپر، اتنے بڑے بڑے جو رات ٹرالے ماڑی پور سے لیاقت آباد آپ دیکھیں کہ کس قدر شہر کے اندر یہ جو کنٹینر اور یہ آ رہے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ میں تو آپ کے متعدد پروگراموں میں یہ بات کی ہے، اور یہ دیرینہ مسئلہ ہے، آج کا نہیں۔ جب یہ آپ کا نادان بائی پاس روڈ بنا دیا گیا ہے اور یہ کنٹینر والے تمام وصولی بھی کر رہے ہیں، چنگی کی تمام ٹیکس بھی لے رہے ہیں، یہ اس روڈ کو استعمال نہیں کرتے، یہ شہر کے اندر سے جاتے ہیں، یہ افسوسناک عمل ہے
یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ قانون کو اپنی حرکت میں آنا چاہیے, قانون کو اپنی رٹ منوانی چاہیے. کیوں نہیں منوا رہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ان سے پیسے لے رہے ہیں, تو یہ عمل ختم ہونا چاہیے. دوسری بات, جو موٹر سائیکل والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ٹریک پہ گاڑی چلائیں, وہ دوسری ٹریک استعمال کرتے ہیں, اس کا بھی شعور ہونا بہت ضروری ہے. یہ شعور ہمارے یہاں نہیں ہے بدقسمتی سے. کار والا موٹر سائیکل کے ٹریک پہ چلاتا ہے اور موٹر سائیکل والا کار والے کے ٹریک پہ چلاتا ہے, اور یہ اوور ٹیکنگ ہوتی ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. دوسری بات, روڈ بالکل یہ ایبسلوٹلی روڈ بالکل صحیح ہونے چاہیے, لیکن بدقسمتی ہے کہ جہاں پر بھی پیج ورک ہوتا ہے وہ آؤٹ کلاس نہیں ہوتا, وہ تھرڈ کلاس ہوتا ہے, اور وہ 2 مہینے میں خراب ہو جاتا ہے. یہ چیزیں صحیح ہونی چاہیے. ایم کیو ایم سے ایم پی فرح سہیل صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم فرح سہیل صاحبہ. وعلیکم السلام. فرح سہیل صاحبہ, یہ کیا سیاسی منظر نامے میں کیا تبدیلیاں سامنے نظر آ رہی ہیں؟ الزامات در الزامات اور بیانات در بیانات آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی ہے. کیا معاملہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ حکومت کے ساتھ موجود ہیں, اب پھر پیپلز پارٹی سے آپ کا ٹکراؤ شروع ہو گیا. دیکھیں, ہم اپوزیشن میں ہیں سندھ کے اندر, اور یہ سب کو معلوم ہے. پیپلز پارٹی والے بھی یہ جانتے ہیں. نہیں, وفاقی حکومت میں بھی تو ساتھ ہے نا. وفاقی حکومت میں ساتھ ہیں, لیکن وفاقی حکومت کی بات الگ ہے. جہاں ہم سندھ کی بات کریں گے, جہاں ہم کراچی کی بات کریں گے, سندھ کے شہروں کی بات کریں گے, وہاں پر ہم اپوزیشن میں موجود ہیں. اپوزیشن لیڈر ہمارا موجود ہے, اور اپوزیشن پارٹی کے طور پہ ایم کیو ایم اپنا کردار ادا کر رہی ہے. جہاں تک بات ہے سیاسی منظر نامے کی اور پیپلز پارٹی کے یہ بولنے کی کہ ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی ہے, تو پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے یہی سنا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اور ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہونے کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ اس الیکشن میں بھی ہماری کتنی سیٹیں یہاں پر کراچی سے ہم نے جیتی ہیں, شہری علاقوں سے جیتی ہیں سندھ کے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایم پی ایز 36 ایم پی ایز اس وقت موجود ہیں سندھ اسمبلی میں. اگر سیاست ختم ہو چکی ہوتی تو میرے خیال سے یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز آپ کو نظر نہیں آتے. تو یہ تو ان کی بات ظاہر ہے, کہتے ہیں نا کسی آنی بلی کھمبا نوچے, تو کھمبا نوچنے کے لیے انہوں نے یہ جملے سنائی دیتے ہیں ہمیں. اس کی بات گشت تو ایک عرصے سے سنائی دے رہی ہے اور دیتی رہے گی. ہضم نہیں ہوتی ہے ایم کیو ایم کی سیاست ان کو, کیونکہ ان کو صرف اپنی سیاست ہی چمکانی ہوتی ہے, چاہے کسی کارکردگی ہو یا نہ ہو. یہ سب کے سامنے عوام جانتی ہے اس بات کو اچھے طریقے. اچھا فرح صاحبہ, ایک اور بڑی اہم بات آپ سے ضرور میں شیئر کرنا چاہوں گی. ایسا محسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی پنجاب کی اکثر مثال دیتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ کراچی میں اگر پنجاب کے جو نظام کو رائج کیا جائے یا یہاں لایا جائے, یہ قابل عمل ہوگا کراچی کے لیے؟ دیکھیں, پنجاب سب سے پہلے پنجاب کی مثالیں جی ہم دے رہے ہوتے ہیں, پورا پاکستان دے رہا ہوتا ہے. جہاں پر کام نظر نہیں آتا, حکومت کی کارکردگی صفر نظر آتی ہے, بیڈ گورننس ہوتی ہے, وہاں پر موجود لوگ, عوام, اس شہر کے رہنے والے لازمی اس جگہ کی مثال دیں گے. پنجاب کوئی دوسرے ملک کا تو صوبہ نہیں ہے نا جی, ہمارے ہی ملک کا صوبہ ہے, ہمارا اپنا صوبہ ہے, اس کو بھی ہم اپنا صوبہ ہی کہیں گے. تو جہاں پر گڈ گورننس نظر آئے گی وہاں کی مثال دی جائے گی. اور یہ میرے خیال سے میں آپ کی اس بات کی نفی کروں گی کہ پیپلز پارٹی وہاں کی مثال دیتے ہیں, جی نہیں, پیپلز پارٹی والے وہاں کی مثال نہیں دیتے. ان کے سامنے تو اگر ہم مثال دے دیتے ہیں نا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کام کروا رہا ہے, اتنے پروجیکٹس اس کے بن گئے ہیں, اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے, تو ان کو بہت زیادہ برا لگتا ہے. تو یہ مثال جو ہے نا اپوزیشن کی طرف سے زیادہ آتی ہے, کراچی کے شہریوں کی طرف سے زیادہ آتی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں کے نظام کو اگر یہاں لایا جائے, متعارف کروایا جائے, تو بہتری کی کچھ امید ہے؟ دیکھیں, وہاں کا نظام اس وقت متعارف ہو سکتا ہے. یہاں پہ متعارف ہونے کے لیے جو ہے تھوڑا سا نظریہ چاہیے, جذبہ چاہیے کہ آپ نے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, ان کی بہتری کے لیے کام کروانا ہے. تو یہاں پر سندھ گورنمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی, عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے, عوام کو خوش رکھنے کے لیے, ان کو سکون دینے کے لیے, ان کو ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے کام کیے جائے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے, اگر مطلب میں اگر غلط ہوں تو کون سا ترقیاتی کام ایسا ہے جو یہاں پر مکمل ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کراچی میں جو بھی سڑک کھودی جاتی ہے اس کو مطلب اس کو صحیح تو کیا ہی نہیں جاتا, وہ تو چھوڑ ہی دیں. گٹر کے ڈھکن ابھی اچھانے ابھی گزرا ہے ہماری نظروں کے سامنے سے, ایک تکلیف دہ
सानिया, इस शहर ने देखा, फिर एक शहर का बच्चा, मासूम बच्चा गटर पे ढकना ना होने की वजह से इस दुनिया से चला गया, इकलौती औलाद था अपने माँ बाप की। तो एक माँ के लिए, बाप के लिए तकदीर लम्हा हमने देखा और महसूस किया इसको, क्योंकि हम यहाँ के शहरी थे, कराची के रहने वाले थे, और एक कराची में रहने वाले मैं अगर सिर्फ ये बात करूं सियासत से हटकर, तो मैं एक माँ भी हूँ और कराची में रहती हूँ सालों से, बरसों से, मेरी पैदाइश यहीं की है। तो ये तकलीफ जो इस शहर के लोगों को हो रही है वो मेरी अपनी तकलीफ है। शहर का हर शख्स इस तकलीफ को महसूस कर सकता है। जहाँ तक आपने बात की पंजाब का यहाँ पर निजाम नहीं चल सकता, तो मुझे ये बताइए तो यहाँ कौन सा निजाम चलेगा भाई? अगर पंजाब की असेंबली ने इसको मनोन तस्लीम किया, 140A के तरीक़ेकार को उन्होंने मनोन तस्लीम भी किया, और ये बहुत जबरदस्त चीज वहां पर हुई है, तो आप क्यों नहीं तस्लीम कर लेते? आप क्यों नहीं? फराज सुहैल साहबा, वक्त अब कुछ कम रह गया, कोई लास्ट मैसेज देना चाहें तो जरूर। देखिए, लास्ट मैसेज यही है, एक कराची की शहरी होने के नाते, सिंध की शहरी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, हर कोई अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा करे। ठीक है, हमारा फर्ज बनता है अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अगर पूरा किया जाए, और इसमें हुकूमत के साथ साथ अवाम की भी बिल्कुल जिम्मेदारी है। शहजाद साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगी, कोई लास्ट मैसेज हो? जी, सवाल से मैं ये जरूर कहूँगा कि जितनी भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये जब हिज़्ब इख्तलाफ में होते हैं तो इतनी शीरी गुफ्तगू, दूध और नहरें बहा देते हैं ये, और उसके साथ इतना अच्छे अंदाज में काम की फलाह बहबूद की आवाम बेचारी इतनी वो होती है कि शायद यही काम करेंगे, कोई और करेगा ही नहीं। लेकिन जब वो इख्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं, और ये वही वादा इख्तिदार के बेंचेस पे भी है। देखिए, मैं ये बात एक ऑलराउंड कर रहा हूँ कि तमाम उस हवाले से फिर यही लोग होते हैं जब इलेक्शंस के अंदर जाते हैं वोटिंग के लिए वोटर्स के पास, तो वादे दावे करते हैं, उसके बाद ये उन वादे दावों से मुनर्रिफ हो जाते हैं। तो ये तो अलमिया हमारी सोसाइटी के साथ ये लोग करते हैं। राना साहब, आपसे भी लास्ट मैसेज लेना। जी, मैं यही कहूंगा कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और मैं मेयर साहब को फिर गुजारिश करूंगा कि मेयर साहब, आपको स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी पैदा करनी होगी, अपने इदारों में चेक एंड बैलेंस ठीक करना होगा, और जो लोग भी मिसमैनेजमेंट है इस गैप को फिल करें फौरी तौर पे, और आप कोई भी आप इस पे कंप्रोमाइज ना करें। बहुत शुक्रिया बहुत जरूरी बात है। ताज साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। नदीम शहजाद साहब, आप तशरीफ लेके आए, बहुत शुक्रिया। फराज हसीब साहब, आपने वक्त दिया, और बहुत शुक्रिया फराज सुहैल साहिबा कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, निज़ाम की तबाही की बुनियाद करप्शन है, और इस करप्शन ने पूरे निज़ाम को दीमक की तरह चाट लिया। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।